والله والله الله والله والله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعط منفقا خلفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم عزیز سامعین، آج کی اس نشست میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کچھ بنیادی باتوں کو ہم سنیں اور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ کا معنی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس کائنات میں پیدا ہونے والا ہر وہ انسان جو کسی بھی مذہب کا پیروکار ہے، وہ کسی نہ کسی عنوان پر اللہ کو ضرور مانتا ہے۔ تصور اور نام الگ ہیں، لیکن ہر انسان ایک ایسی طاقت کو مانتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی مشکلات کا حل جس طاقت کے پاس ہے، اور ہر انسان اس طاقت کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور اس کے عمل میں ایک عمل اس کی رضا کے لیے خرچ کا بھی پایا جاتا ہے۔ سابقہ ادیان میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ لوگ جب اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہوتے تو اس کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے جو بھی انہیں توفیق ہوتی اسے پہاڑوں پہ جا کے رکھ دیتے، اور پھر آسمان سے آگ آتی اور اسے ختم کر دیتی، کھا جاتی، جلا ڈالتی، جس سے یہ بات پتہ لگتی کہ ان کا دیا جانے والا اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرا، اور جس کا دیر تلک رکھا رہتا کہا جاتا ہے کہ اس کا اللہ کے ہاں دیا جانے والا مقبول نہیں ہے۔ مگر دین اسلام دین فطرت ہے، دین حنیف ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کے طریقے بھی سکھائے اور خرچ کے مصرف بھی بتائے کہ خرچ کرو تو کیسے کرو اور خرچ کرو تو کس پہ کرو۔ اس خرچ کرنے کا نام ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی مختلف اصطلاحات بھی ہیں، جن میں سے ایک اصطلاح آپ سمجھ لیں کہ فطرانہ ہے، جو ہم عید کے موقع پر ادا کرتے ہیں۔ ایک اصطلاح فدیہ ہے، جو ہم روزہ نہ رکھ سکنے کی قوت پر ادا کرتے ہیں۔ ایک اصطلاح کفارہ ہے کہ جو روزہ ٹوٹ جانے کے باعث ہم ادا کرتے ہیں۔ ایک اصطلاح عشر ہے، جس کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ مسلمانوں کو اپنی کھیتیوں سے جو پیداوار حاصل ہو اس کا ایک حصہ یعنی 10واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ انہی انفاق فی سبیل اللہ کے عنوانات میں سے ایک عنوان ہے زکوٰۃ، جس کا قرآن مجید کے اندر 33 مرتبہ ذکر آیا۔ عموماً ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی جائے وہ انفاق فی سبیل اللہ کہلاتی ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے جو جذبے، خلوص اور لگن سے دیا جائے،
اور اس چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں جو ریاکاری یا دکھاوے کی غرض سے کیا جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ ایسی اچھی بات کہہ دینا کہیں بہتر ہے اس سے کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد اسے جتلائے، یا خرچ کرنے کے بعد جس پہ خرچ کیا جائے اسے اذیت پہنچائے۔ قرآن مجید کے 3 پارے کے 4 رکوع میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بھی ہے اور طریقہ بھی ہے۔ ہمارے پاس اور روئے زمین پر ہر انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی نہ ہو۔ اس پر ایک قدیم دور کا واقعہ کہ جب سیکولرزم یعنی دہریت کہ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان لوگوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ایک سوال کیا کہ جب مسلمانوں نے ان کو یہ آیت پڑھ کر کے سنائی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا اللہ چوری پر بھی قادر ہے؟ اب اس کا جواب اگر مسلمان دیتے کہ ہاں، تو ایک فعل قبیح کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوتی جو ایمان کے سلب ہونے کا باعث تھی، اور اگر مسلمان کہتے کہ نہ، تو اس سے قدرت کی نفی پائی جاتی۔ چنانچہ اس دور کے علماء نے اتنا اچھا جواب دیا اور وہ کہنے لگے کہ بھائی، چوری ہمیشہ دوسرے کے مال میں ہوتی ہے، اور یہ روئے زمین اور جو کچھ کہ اس میں پایا جاتا ہے سارے کا سارا ہے ہی اللہ کا۔ جب سارے کا سارا ہے ہی اللہ کا، تو اللہ اس میں سے جو بھی لیں گے اپنا ہی لیں گے، اور اپنے میں تو کوئی چوری نہیں۔ لہٰذا جب ہم اس بات کے اوپر یقین کامل پیدا کر لیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا ہے، تو پھر اب اللہ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ میرے دیے ہوئے میں سے میرے راستے میں خرچ کرو۔ اور جو انسان اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبہ، ایک دانے کی طرح ہے، جو ایک کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جو 7 سنابل، سنابل جمع ہے سنبل کی، جس کا معنی جو 7 بالیاں اگاتا ہے۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں پھر 100 دانے ہوتے ہیں۔ اس نے ایک خرچ کیا، اللہ نے اس کو 7 سے ضرب دیا، پھر 7 کے بعد اللہ نے اس کو 100 سے ضرب دے دیا، اور اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ کتنا بڑھا دیتے ہیں اس کو اللہ نے بیان نہیں کیا، وہ انسان کے خرچ کرنے کے خلوص نیت اور ارادے پر مبنی ہے۔ لہذا جب خرچ کیا جائے تو خلوص نیک نیتی کے جذبے کے ساتھ کیا جائے۔ اب اسی عنوان کو اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ اس سے حاصل کیا ہوگا، آخرت کے متعلق معراج کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ معراج کے سفر پر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیتی کے لیے ہل چلاتے ہیں، بیج بوتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، اور پھر ان کی کھیتی تیار ہو کر کے اگ آتی ہے، اور وہ بڑے ہوتے ہیں، اور وہ تیار ہو جاتی ہے، اور وہ اسے کاٹ کر اس میں سے پھل کو الگ کر دیتے ہیں، اور یوں آنن فانن کھیتیوں کو اگاتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے اموال کو اللہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ادھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ادھر اللہ ان کے اموال کو بڑھا دیتا ہے، ادھر وہ پھر خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو پھر دے دیتا ہے، وہ پھر خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو پھر دے دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی عملی تفسیر حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 90 سالہ تجربات کے بل بوتے پر ایک بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے کہ میں نے 90 سال میں 2 چیزوں کو تلاش کیا۔ نمبر 1 ایسا شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے عمل، قوت اور ارادے کے ساتھ کسی پہ ظلم کیا ہو، اللہ ہمیں اس فعل قبیح سے محفوظ رکھے، اور پھر اپنے کیے پر وہ نادم نہ ہو اور اس پر توبہ نہ کی ہو، اور جس پر ظلم کیا اس سے معافی نہ مانگی ہو۔ ایسا ظالم شخص میں تلاش میں رہا کہ کوئی مجھے دنیا سے خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ جاتا مل جائے، مگر مجھے 90 سال میں ایسا کوئی بندہ نہیں نظر آیا کہ جس نے ظلم کیا ہو اور مکافات عمل کا شکار ہو کر اس دنیا سے مظلوم بن کر نہ گیا ہو۔ یعنی جس نے ظلم کیا وہ اپنے سے زیادہ طاقتور کے سامنے مظلوم بن کر کے گیا، تو ظلم کرنے والا ظلم سہنے پر مجبور ٹھہرتا ہے، اور یہ مکافات عمل ہے۔ اور فرمانے لگے کہ دوسرا میں نے اس شخص کو تلاش کیا کہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور پھر وہ فقیر ہو گیا ہو، پھر وہ غریب ہو گیا ہو، پھر وہ محتاج ہو گیا ہو، پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو گیا ہو۔ وہ کہنے لگے کہ یہ 2 شخص مجھے اپنی زندگی میں نہیں ملے، سو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا جو خرچ کرے گا اس کو کئی گنا بڑھا کر کے دوں گا۔ اور عملاً ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر، جس کے جذبے اور عمل کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا عمل پایا جاتا ہے، اللہ ہر آئے دن اس کے مال میں برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ جو اپنے مال کو سنبھال کر سمیٹ کر کے رکھتا ہے، اس کے لیے دنیا میں تو جو القاب ہیں سو ہے کہ ایسے شخص سے نفرت کی جاتی ہے، ایسے شخص سے دور رہا جاتا ہے، ایسے شخص سے خیر کی توقع وابستہ نہیں کی جاتی۔ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سورہ ہمزہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ کہ ہلاکت ان لوگوں کے لیے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ جو منہ پر تانا دیتے ہیں یا پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، اور اس برائی کے ساتھ دوسری برائی ان میں یہ پائی جاتی ہے الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ کہ وہ اپنے مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو بار بار گنتے چلے جاتے ہیں۔ بار بار گننا یہ استعارہ ہے، محبت رکھتے ہیں، اس کی بڑھوتری کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہاں حرام کی آمیزش کا ذکر نہیں، حلال کی بات ہو رہی ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور ان کو یہ گمان ہے شاید کہ ان کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، کلا لیمبذن فی الحطمہ کہ یہ اور ان کے اموال کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، ایک ایسی آگ ہے جو چڑھ جانے والی ہے، بھڑکائی جانے والی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جس کی تاثیر پہلی یہ ہوگی کہ وہ دلوں کو جلائے گی، دلوں کو جا کر کے سب سے پہلے جلائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اور وہ آگ بلند و بالا ستونوں کے حصار میں جلائی جائے گی، اور اس آگ کے اندر اس مال کے جمع کرنے والے کو ڈال دیا جائے گا۔ یہ تو ایک آیت ہے، اور اس جیسی 20 آیات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ دوسری جگہ پر باری تعالیٰ کے ارشادی گرامی ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ کہ جو جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کو،
ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی۔ کیسا عذاب ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن ان کے جمع شدہ مال کو آگ سے سینکا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم، پھر اسی مال کو جو جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا اس سے سینچا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، جباہہم پیشانیوں کو، وجنوبہم اور پہلوؤں کو، وظہورہم اور پشتوں کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جسے تم نے اپنے لیے جمع کیا، فذوقوا بس چکھو، ما کنتم تکنزون اس کا مزہ جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے۔ اسی سے ہے کنز، خزانہ۔ تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، مال اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ انسان اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور جہاں مال خرچ کرنے سے دوسرے کی ضرورت پوری ہوگی وہاں اللہ کی رضا کے ساتھ قلبی اطمینان حاصل ہوگا، قلبی سکون حاصل ہوگا۔ آج کا انسان کیوں پریشان ہے؟ قلبی سکون کے لیے۔ ہائے دل مضطرب، دل پریشان۔ اس پریشان دل کا مداوع ہر طرف کے اموال کو جمع کرنے میں نہیں ہے، بلکہ جمع شدہ مال کو اللہ کے راستے میں لٹانے میں ہے۔ اور جو لٹا رہے ہیں ان سے جا کر کے پوچھیں کہ وہ کتنے سکھ اور سکون کی نیند پا رہے ہیں، اور جو جمع کرنے پر تلے بیٹھے ہیں ان سے جا کر کے پوچھیں کہ وہ کتنے پریشان ہیں کہ ہائے کہیں ادھر نہ خرچ ہو جائے، کہیں ادھر نہ ڈوب جائے۔ تو میرے دوستو، یہ مال خالص اللہ کی عطا ہے، جس کے متعلق ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اس وقت تک انسان کے قدم نہیں ہلیں گے جب تک وہ اس سوال کا جواب نہ دے دے کہ اس مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو آج ہم بہت سارے معاملات میں کمانے کے اعتبار سے تو احتیاط برتتے ہیں، لیکن خرچ کرنے کے اعتبار سے نہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کا پیسہ حرام کا ہے، لہٰذا اسے بچنا چاہیے، لیکن ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جس پیسے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی وہ پاک صاف نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مردہ جانور کا گوشت لے کر کے لانا اور کھانا اور پکانا حرام ہے، کیونکہ اس پہ کلمہ نہیں پڑھا گیا، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، لہٰذا وہ مردہ ہے، سور کو کھانا حرام ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جس پیسے سے ہم وہ گوشت خرید رہے ہیں، بھلے اس کے اوپر ایک نہیں 70-100 مرتبہ کلمہ اور بسم اللہ پڑھ لیا گیا ہو، لیکن وہ پیسہ حرام کا ہو تو وہ لائی جانے والی غذا حرام ہی کی تصور ہوگی، بھلے اس پہ جتنا مرضی نام الہی لے لیا جائے۔ اللہ کے نام کی برکت اپنی جگہ، لیکن مال حلال سے خریدنے کی برکت اپنی جگہ۔ مال حلال نہ ہو، مال حرام ہو تو پھر اس کو خرچ کرنے کا بھی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ سب سے پہلی چیز کہ حلال کمائیں، اور دوسری چیز صحیح اور جائز مصرف میں خرچ کریں، اور جائز مصرف میں خرچ کرنے سے پہلے اللہ کا حصہ جدا کر دیں، اللہ کو راضی کر دیں۔ اگر ایک انسان اللہ کا حصہ جدا کر کے اللہ کو راضی کر دے گا تو اللہ اس کے مال کو بڑھا دے گا، اور اتنا بڑھا دے گا کہ یہ خرچ کرتے کرتے تھک جائے گا، کبھی اس کے اموال ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر یہ اللہ کو ناراض کر کے اپنے مال کے اوپر سانپ بن کر کے بیٹھ جائے گا تو ایک وقت آئے گا یہ خود ایک ایک پائی، ایک ایک ذرے، ایک ایک لقمے کا محتاج بن کر رہ جائے گا، اور تب یہ دیکھے گا کہ آئے کوئی میری مدد کو، لیکن ہوتے ہوئے جب اس نے کسی کی مدد نہ کی تو پھر نہ ہوتے ہوئے کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ آج اللہ نے ہمیں اس پوزیشن میں رکھا ہے کہ ہم اپنے ضرورت مند مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کریں۔ مبادا ایسا وقت آ جائے کہ جب ہم مدد کے محتاج ہوں اور کوئی ہماری مدد کو نہ آئے۔ آج ہم نے دوسروں کی مدد کر کے حقیقت میں اللہ سے یہ امید باندھنی ہے کہ یا اللہ ہم پر ایسا وقت نہ لانا، اور اگر آ جائے تو ہماری مدد کے لیے اپنے نیک بندوں کو ہمارے لیے منتخب کر دینا۔ تو میرے دوستو، بھائی اور بزرگوں،
آج اس بات کو سن کر تہیہ اور ارادہ کر لیں کہ جتنا بھی اللہ نے دیا ہے، یاد رکھیں یہ ضروری نہیں کہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں خرچ کیے جائے، نہیں، اللہ کے ہاں جذبہ اور خلوص دیکھا جاتا ہے۔ جذبے اور خلوص سے لگن اور رضائے الہی کے حصول کے لیے اگر کم سے کم بھی خرچ کیا جائے، یہاں تک کہ ایک کھجور یا کھجور کی گٹھلی یا کھجور اور اس کی گٹھلی کے درمیان پائی جانے والی جھلی کے برابر بھی خرچ کیا جائے اور مقصود اللہ کی رضا ہو، تو اس پر ثواب اللہ کوہ طور اور دوسری روایت کے مطابق احد پہاڑ کے جتنا عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر بہت زیادہ بھی خرچ کر لیا جائے لیکن نیت میں وہی تیسرے پارے کی آیت کے مصداق یہ ہو کہ میں اس پر احسان جتلاؤں گا، میں اس کو چھوٹا جتلاؤں گا، میں اس کو نیچا جتلاؤں گا، تو پھر یاد رکھیں بہت زیادہ کا خرچ کر دینا بھی اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ساری کی ساری کائنات اللہ کی ہے، ہمیں اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ آج اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم دے سکیں، اور آج اللہ نے بہت ساری مخلوق کو اگر ایسا بنایا کہ وہ لینے کی محتاج ہے، تو وہ ذات اپنی قدرت نے بے مثل اور یکتا ہے، وہ کہیں ہمیں اس نہج پر نہ لا دے کہ جب ہم محتاج ٹھہریں۔ اللہ کی ذات سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ محتاجی سے بچائے، اللہ اپنی مخلوق اور ضرورت مند لوگوں کی خدمت کے لیے ہم سے کام لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔